نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرا موجود ہوگا نا، اس میں سب سے نمایاں چیز اس کی کانی آنکھ ہے، یعنی ایک آنکھ اس کی نہیں ہے، ایک آنکھ اس کی ہے۔ ویسے جوان ہوگا، لمبا قد اور موٹا ہوگا، ایک آنکھ تو نہیں ہے، دوسری آنکھ ابھرے ہوئے انگور کی طرح ہوگی، پیشانی اس کی چوڑی ہوگی، دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، اور سینہ اس کا اندر کی طرف دھسا ہوگا۔ تو دجال انسان ہے، پیدا ہو چکا ہے، حدیث مبارکہ مطابق یہ مشرق کی طرف کہیں پر ہے، اور جب نشانیاں پوری ہوں گی یہ عراق اور شام کے درمیان کسی بستی سے نمودار ہوگا اور اٹیک کر دے گا۔ دجال کے نکلنے سے پہلے زمین کی حالت بڑی خراب سی ہو جائے گی، 3 سال تک تو بارش بہت کم ہوگی، اور آخری سال تو بارش بالکل نہیں ہوگی، قحط سٹارویشن کا سما ہوگا، اور کہا جاتا ہے کہ آسمان بالکل شیشے کی طرح اور زمین تانبے کی طرح کر جائیں گے، اور اس وقت اصفہان یا خراسان کی کسی آبادی سے دجال نمودار ہوگا۔ اس کا سٹے 40 دن کا ہے، پہلا دن اس کا سال کے برابر، پھر اس کا دن ماہ کے برابر، پھر اس کا دن ہفتے کے برابر، اور پھر اس کے نارمل ڈیز گزریں گے۔ اس کے پاس ایک گدھا ہوگا بہت بڑا، جس کے اوپر سوار ہو کے یہ ٹریول کرے گا، اور اس کی ٹریولنگ ایک طرف نہیں ہوگی بلکہ یہ رک رک کے جائے گا، ہر جگہ اپنا گندا پیغام اس نے لوگوں میں پھیلانا ہے، اور کوئی صحرا، کوئی پہاڑ، کوئی میدان یہ چھوڑے گا نہیں۔ اب اگر جدید کی بات کی جائے تو سپیڈ اس کی کتنی زیادہ ہے، کہا گیا کہ اس کی سواری کا ایک قدم 1 میل پر ہوگا۔ آج ایک کمرشل جو پیسنجر ایئر کرافٹ ہے وہ اڑے تو اس کی سپیڈ 800 to 900 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ اس کی سپیڈ کتنی زیادہ ہوگی، ایسا تصرف، ایسی طاقت اس کو دی گئی، یہ ہر جگہ جائے گا، لیکن مکے میں اور مدینے میں نہیں جا پائے گا۔ مدینے کے باہر دلدلی زمین پر پڑاؤ کرے گا، پھر ایک مدینے میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے، تو مدینے کے اندر جو بھی منافق، جو بھی کافر ہوگا وہ باہر نکل آئے گا، اس کے ساتھ مل جائے گا، پھر اب مدینے میں خالص ایمان والے رہ جائیں گے۔ بعض روایات کے مطابق یہ بیت المقدس اور کوہ طور پر بھی نہیں جا سکے گا۔ اس کا فتنہ جب اتنا شدید ہو جائے گا تو اہل ایمان ایک غار دخان کے اندر پناہ لیں گے، وہاں پر بھی یہ باہر آ جائے گا، گھیرا ڈال لے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نزول ہوگا، ان کی خوشبو سے یہ پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پگھلتا ہے، وہ مقام لد پر اس کو نیزہ مار کے مار دیں گے، اس کے سارے فالورز کو بھی مار دیا جائے گا، لیکن یہ فتنہ بہت شدید ہوگا۔ He is ready، وہ تیار ہے کہ چھوٹے اور تباہی مچا دے۔ اس نے نشانیاں پوچھی بھی ہیں، یہ بیسان کا باغ، تبری کی جھیل، اصغر جھرنا، یعنی ہی از ٹریکنگ ہز ریلیز، وہ لیجنڈز چیک کر رہا ہے کہ کب میں نے ریلیز ہونا ہے۔ اب یہ 40 دن کا سٹے ہے اس کا صرف اس دنیا میں، اور دس ول بی دا ٹفسٹ اسپین آف ٹائم، بڑے بڑے اکھڑ جائیں گے، اور دجال ابھی آیا نہیں، لیکن یہ جو ماڈرنائزیشن کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، سوشل میڈیا ہے، اس دور میں اس فتنے کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ جو کرتوتیں اس نے کرنی ہے اس کی ریزمبلنس کچھ نہ کچھ تو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ خرابیاں مختلف شکلوں میں یہاں موجود ہیں۔ تو جناب since from the start of humanity up till the end this will be the biggest catastrophic فتنہ۔ دجال ایک حقیقی وجود ہے، وہ ایک انسان ہے، یہ بھی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ وہ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، بلکہ جو سمبلائزم ہے، ایک سمبل ہے کہ جی وہ جو جھوٹ ہے، مکاری ہے، منافقت ہے، ظلم ہے، وہی دجال ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ایک حقیقی وجود ہے، حدیث پاک سے اس کا ثبوت ملتا ہے، اور یہ حملہ کرے گا، یہ آئے گا۔ فتنہ بہت بڑا ہے، جسمانی، ایمانی، روحانی طور پہ لوگوں کو شدید متاثر کرے گا۔ سب سے بڑا جو اس کا اسپیکٹ ہے نا وہ ہے ایلوژن، یہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا نا، اس کے ساتھ جنت اور دوزخ کا منظر ہوگا، جسے یہ جنت کہے گا وہ دوزخ ہے، جسے دوزخ کہہ رہا ہے وہ جنت ہوگی۔ دجال کے ساتھ پانی اور آگ ہوگا، جسے یہ آگ کہہ رہا ہے وہ در حقیقت ٹھنڈا پانی ہے، اور اس کا پانی وہ در حقیقت آگ ہے۔ اس کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے، تو جو اس کے پیروکار ہوں گے ان کو تو یہ خوب کھلائے گا، پلائے گا، خوش رکھے گا، جو اس کو نہیں مانے گا ان پر آزمائش ہوگی، یہ لوگوں کے سامنے بندوں کو قتل کرے گا، پھر ان کو زندہ کر دے گا۔ دجال ایک بادل کی طرح سفر کرے گا، جیسے ہوا بادل کو اڑا کے لے جاتی ہے، کسی قبیلے کے پاس سے گزرے گا، ان لوگوں کو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دے گا، وہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے تو یہ زمین کو کہے گا، زمین اپنے خزانے انڈیل دے گی، آسمان سے بارش برسے گی، اس قبیلے میں جن قبیلے نے اس کو مانا ہوگا آبادی ہو جائے گی، سرسبز ہو جائے گا، بہت فراخی ہو جائے گی، اور اس کے جانور جب جائیں گے شام کو آئیں گے، ان کے کوہان بڑے ہوں گے تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوں گے، اور جو لوگ اس کی بات نہیں مانیں گے وہاں قحط آ جائے گا، زبردست آزمائش آ جائے گی، یہ کسی ویران زمین پر جائے گا،
اور وہ حکم دے گا تو زمین اپنے خزانے انڈیل دے گی، اور وہ خزانے اس کے پیچھے اس طرح چلیں گے جیسے شہد کی مکھی شہد کے پیچھے جاتی ہے۔ لیکن جب یہ چلا جائے گا وہاں سے، یہ سب کچھ غائب ہو جائے گا۔ یعنی یہ سب ایک ایلوژن ہے، ایک جھوٹ ہے، ایک دھوکہ ہے، ایک ایسی چیز ہے جو ایگزسٹ نہیں کر رہی، یہ حقیقت نہیں ہے۔ اور کیا دھوکہ مل رہا ہے اور ہم بخوشی وہ دھوکہ لے رہے ہیں۔ ہم جو دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں وہی دکھایا جا رہا ہے ٹائم لائن کے ذریعے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سارے دنیا کے لوگ ہم جیسے ہیں، ہمارے جیسا ہی ان کا ٹیسٹ ہے۔ ہم ایک ڈیجیٹل روم میں بند ہو کے رہ گئے ہیں، اور یہ دجالی پیٹرن جھوٹ کا آج فیک اے آئی کے ذریعے فیک ویڈیوز، فیک آڈیوز، فیک پکچرز بنائی جا رہی ہیں۔ اب ہم کس پہ بھروسہ کریں، کس چیز کو دیکھیں؟ اور یہی دجال کا طریقہ کار ہوگا۔ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ختم ہو چکی ہے۔ پہلے ہم لکھتے تھے، اب تصویر اتار لیتے ہیں، پہلے ہم رستہ ڈھونڈتے تھے، اب گوگل میپ آ گیا ہے۔ ہر وقت انٹرنیٹ کے ذریعے تجسس اور کیوریاسٹی میں رہنے والے ہر چیز کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے، اور ایموشنل ٹریگر دیکھیں کسی بھی وقت، کسی بھی طریقے سے ہمارے جذبات سے کھیلنا، ان کو مشتعل کرنا بہت آسان ہو چکا ہے۔ کیا یہ دجالی پیٹرن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا؟ یہ جو کہا گیا کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی، اسی آنکھ کے ذریعے وہ آبزرو کرے گا، اسی آنکھ کے ذریعے وہ کنٹرول کرے گا، تو آج میڈیا کی بھی تو ایک آنکھ ہے جو ہمیں مکمل طریقے سے کنٹرول کر رہی ہے، ہمیں آبزرو کر رہی ہے، اور بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں، بڑے بڑے صدروں کو اٹھا لیا جاتا ہے اس میڈیا کی آنکھ کے ذریعے۔ اور پھر دجال کہے گا میں تمہارا رب ہوں، وہ یہ دعویٰ کرے گا۔ اور آج کے دور میں اب دیکھیں ایتھیزم، الہاد کس قدر بڑھ چکا ہے، بالخصوص نوجوانوں کے اندر تو یہ اتنا بڑھ چکا ہے، گروپس بنے ہوئے ہیں، عجیب قسم کی لاجکس دی جاتی ہیں، اور ہر چیز کو لاجکس اور سائنٹیفکلی پروون کے اوپر زور دیا جاتا ہے۔ حالانکہ عقیدہ اور ایمان یہ ایک اور چیز ہوتی ہے، یہ فیتھ ایک بڑی مضبوط چیز ہے۔ وہ آسمان سے بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا، پیداوار اگ آئے گی، اور جب وہ وہاں سے چلا جائے گا یہ سب گم ہو جائے گا، یہ ایلوژنز ہوں گی، یہ سب جھوٹ ہوگا۔ تو آج کے دور میں اب دیکھیے پروڈکشن کو فیک سٹاکس کے ذریعے کنٹرول نہیں کیا جاتا۔ آج کی جدید معیشت میں ڈیفیسٹ، سرپلس کے ذریعے، عجیب قسم کی کرنسیز کے ذریعے مائنڈ کو ٹریپ نہیں کیا جاتا۔ تو یہ مائنڈ کنٹرول کرنا آج بڑے بڑے ادارے مائنڈ کنٹرول کر رہے ہیں اس انداز سے۔ تو اس بڑے اور خطرناک فتنے میں سب سے اہم ترین چیز وہ جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ پہلے اور دجال کے دور میں بے حیائی، فحاشی بہت پیک پر ہوگی۔ اب میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ بیسان، زخر، تبریہ جھیل یہ وہ لیجنڈز ہیں جس کے بارے میں دجال نے پوچھا تھا کہ نشانیاں پوری ہو گئی ہیں۔ تو میں آ جاؤں، فتنہ ایسا ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا ہے۔ دجال اس وقت پیدا ہو چکا ہے، یس سر وہ ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ اپنے رفقا کے ساتھ سمندر میں سفر کر رہے تھے۔ 30 ڈیز کے لیے سمندر میں وہ لوگ بھٹک گئے، پھر ایک جزیرے پر پہنچے، وہاں اترے تو سامنے دیکھا کہ ایک بالوں والا شخص ہے بیٹھا ہوا، اس سے پوچھا تو کہا نہ میں بولوں گا، نہ تمہاری سنوں گا، نہ تمہیں جواب دوں گا، میں جاسوس ہوں۔ وہ اندر بت خانے میں ایک بندہ بیٹھا ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہارے ساتھ کمیونیکیشن کرے گا۔ یہ وہ اندر گئے تو ایک شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، پوچھنے لگا تم کہاں سے آئے ہو؟ جواب دیا ہم شام سے، سیریا سے آئے ہیں۔ کہنے لگا عرب کا کیا حال ہے؟ ایک شخص نے وہاں پیدا ہونا تھا، ان کا کیا حال ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ صحابی رسول نے بتایا کہ وہ تشریف لا چکے ہیں، شروع میں مسائل ہوئے تھے لیکن اب الحمدللہ ان کا ڈنکا بج رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے پوچھا بیسان کی کھجوروں کا کیا حال ہے؟ یہ فلسطین کے قریب ایک شہر ہے جس کی کھجوریں بڑی مشہور ہیں۔ انہوں نے کہا وہاں کھجوریں اگ رہی ہیں، درخت سر سبز و شاداب ہیں، زرخیزی بہت ہے۔ اور پھر اس نے پوچھا صخر یہ جھیل ہے اور یہ ایک چشمہ ہے، اس کا کیا حال ہے؟ انہوں نے پھر جواب دیا کہ وہاں پر سب کچھ ٹھیک ہے، پانی بہہ رہا ہے اور سب کچھ اوکے ہے۔ اس نے پھر 3 چیخیں ماری اور کہا میں دجال ہوں، ان قریب آزاد ہو جاؤں گا، زمین کا چپا چپا گھوموں گا اور اس کا کوئی حصہ نہیں چھوڑوں گا سوائے طیبہ کے، کہ وہاں پر میرے جانے کی طاقت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بہت خوشی ہوئی کہ طیبہ تو یہی شہر ہے۔ دجال کو قید کیا گیا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دجال کو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی نے قید کیا۔ حدیث پاک کے مطابق یہ مشرق کی کسی طرف قید میں ہے۔ دجال کا ایک معنی جھوٹا شخص بھی ہے۔ فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 دجال بڑے چھوٹے ظاہر نہ ہو جائے، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ فرمان ہے میرے آخری نبی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اور اب دیکھیں مسلمہ قذاب ہے، اسود ہے، مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اس طرح کے لوگ آئے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ بڑا دجال ایک ہی ہے، چھوٹے دجال، چھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے
وہ اس طرح سے 30 ہوں گے۔ تو بڑا دجال بھی جھوٹ کو سچ کے ساتھ ملا رہا ہے۔ بڑا دجال صرف ایک ہی ہے جو کہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دجال سے بچنے کے لیے ایک دعا جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب، قبر کے عذاب، زندگی اور موت کے فتنوں سے اور دجال کے فتنے کی شر سے۔ فرمایا جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ جو دجال کے بارے میں سنے وہ اس کے پاس نہ جائے، کیونکہ وہ دھوکہ دے کے ایمان چھین سکتا ہے۔ تو ایمان کی مضبوطی، اپنے بچوں کو پی ایچ ڈی کرا دیں اسکول کے اندر کہ وہ ایمان اور عقیدے کے اندر مضبوط ہو جائیں۔ ایمان کی مضبوطی ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کی سب سے بڑی ماسٹر کی ہے۔ دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، جیوز ہوں گے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اس کے ساتھ 70,000 جیوز ہوں گے جن کی ایک خاص وردی ہوگی۔ یہ میرے پاس ایک رپورٹ ہے، علم جعفر، ایسوٹیرک نیومرولوجی مسٹسزم، یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے یہ تحقیق کی۔ شیخ محی الدین عربی صاحب جو ہیں، جنہوں نے خفیہ کوڈ میں تحقیق لکھی تھی اور اس کو انٹرپریٹ انہوں نے کیا، یہ وہ علم جعفر کا جو اللہ کی عطا سے ہی خاص حاصل ہوتا ہے۔ ان کے مطابق بڑی نشانیاں جو قیامت کی ہیں وہ 18ویں صدی کے آخر یا 19ویں صدی کے شروع میں ان کا ظہور ہوگا، اور ابھی 15ویں صدی چل رہی ہے اسلامک منتھس کے حساب سے۔ تو موجود ہے لیکن وہ قید میں ہے، ابھی آیا نہیں، کیونکہ نشانیاں پوری نہیں ہوئی، اور سب سے بڑی نشانی وہ امام مہدی کا ظہور ہے۔ وہ تشریف لائیں گے، اس کے بعد دجال آئے گا۔ اول سے لے کے آخر تک جتنے فتنے ہیں نا، اس میں سب سے بڑا فتنہ ہے یہ دجال۔